اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اس وقت مسلم لیگ نون کے تعلقات کیسے ہیں؟ خوشگوار تعلقات ہیں سر، کیونکہ پچھلے آرمی چیف کے ساتھ آپ کے تو بہترین اچھے مراسم تھے، اچھے تعلقات تھے، نئے آرمی چیف کے ساتھ بھی ہیں سر، کوئی لنچ ڈنر وغیرہ ہوا ہے آپ کا ساتھ میں؟ سر جس وقت بجٹ پیش کیا گیا تھا تو اس وقت تو کہا جا رہا تھا کہ یہ الیکشن بجٹ لگ رہا ہے، یہ آئی ایم ایف ڈکٹیٹڈ بجٹ ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے فروغ نسیم صاحب کو اپنا وکیل ہے، تو سر یہ وکیل کیا گیا ہے آپ لوگوں کی طرف سے یا دیا گیا ہے؟ سر اسد عمر صاحب کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گی، یہ ان پر بڑی تنقید ہو رہی ہے کہ مشکل وقت میں انہوں نے پی ٹی آئی کا ساتھ چھوڑا۔ میں تو نہیں کمنٹ کروں گا، ظاہر سی بات ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اس وقت مسلم لیگ نون کے تعلقات کیسے ہیں؟ خوشگوار تعلقات ہیں سر، کیونکہ پچھلے آرمی چیف کے ساتھ آپ کے تو بہترین اچھے مراسم تھے، اچھے تعلقات تھے، نئے آرمی چیف کے ساتھ بھی ہیں سر، کوئی لنچ ڈنر وغیرہ ہوا ہے آپ کا ساتھ میں؟ نہیں، میرا کوئی لنچ ڈنر نہیں ہوا اور مجھے کرنا بھی نہیں چاہیے، ظاہر سی بات ہے، یہ تو پارٹی لیڈرشپ ہمارے حالات اور جس طرح کسی بھی حکومت کے، اس وقت تو ہم حکومت میں ہیں اور حکومت کے حالات فوج کے ساتھ اچھے ہی ہونے چاہیے اور اللہ کا شکر ہے بڑے اچھے حالات ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، وہ جب ہم اپوزیشن میں تھے تو اس وقت کوئی اتنے اچھے حالات نہیں تھے، تو ایسی سچویشن تو ہونی بھی نہیں چاہیے۔ حکومت وقت کی فل رسپانسبلٹی ہونی چاہیے اور فیصلہ سازی جو ہے، جو بنیادی فیصلے ہیں، چاہے وہ معیشت کے حوالے سے ہیں، فورن پالیسی کے حوالے سے، وہ حکومت وقت کو کرنے چاہیے ود دا سپورٹ آف دی اسٹیبلشمنٹ۔ فوج بڑا امپورٹنٹ اسٹیک ہولڈر ہے پاکستان کے حوالے سے۔ جس وقت بجٹ پیش کیا گیا تھا تو اس وقت تو کہا جا رہا تھا کہ یہ الیکشن بجٹ لگ رہا ہے، لیکن پھر یہ متواتر چیزیں تبدیل ہو رہی ہیں۔ انفیکٹ اس میں ایک اعلان بھی کیا گیا تھا کہ $1,00,000 لانے والے سے پوچھا نہیں جائے گا، پھر اس کے بعد وہ واپس لیا گیا ہے حکومت کی طرف سے، تو یہ آئی ایم ایف کے مطالبے پر واپس لیا گیا اعلان؟ دیکھیں، یہ اس میں یہ میرا خیال ہے نہ کہنا کہ یہ غلط ہوگا، یہ آئی ایم ایف ڈکٹیٹڈ بجٹ ہے، بیکاز ہم ظاہر سی بات ہے پاکستان کی جو بنیادی ضروریات ہیں معیشت کے حوالے سے، وہ ڈالرز کی کمی ہے اور اس کے لیے ہمیں آئی ایم ایف کے ساتھ جانے کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ وہ جو $1.1 بلین آ جائیں گے، لیکن اس کے ساتھ ہمارے دوست ممالک سے بھی پیسے آئیں گے اور اس ایک دفعہ آپ کے ساتھ آئی ایم ایف آن بورڈ ہو جاتا ہے اس طرح سے، تو پھر آپ دوسرے ملٹی لیٹرل ایجنسیز ہیں، دوسرے جو فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں، وہاں جا کے بانڈز کے تھرو آپ ریز کر سکتے ہیں۔ تو ڈالرز آنا بنیادی ریکوائرمنٹ ہے پاکستان کی، اس کے وجہ سے ہم آئی ایم ایف کے ساتھ جانا اور مشکل فیصلوں کے ساتھ جانا کوئی آسان کام نہیں ہوتا، یہ بیلنس کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، عوام کو سمجھانے کی ضرورت ہوتی ہے، اینڈ آئی ایم شیور پاکستان کے عوام اس چیز کو سمجھیں گے کہ جو ابھی سخت فیصلے ہیں وہ انہی کے فائدے میں ہوں گے اوور اے پیریڈ آف ٹائم۔ صحیح سر، آگے بڑھتے ہی سویلینز کے ٹرائل کے خلاف جو 7 رکنی بینچ کو چیلنج کرنے کے لیے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے فروغ نسیم صاحب کو اپنا وکیل ہے، تو سر یہ وکیل کیا گیا ہے آپ لوگوں کی طرف سے یا دیا گیا ہے؟ مطلب اگر وزیر اعظم یہ فیصلہ بھی نہیں کر سکتے خود سے کہ میں نے وکیل کون سا رکھنا ہے، تو یہ اتنا بھی نہیں، میرا خیال ہے اس حد تک اندازہ لگانا تو صحیح نہیں ہوگا۔ وہ ایک بہت اچھے وکیل ہیں اور پہلے بھی بڑے بڑے کیسز پہ انہوں نے بڑے بڑے لوگوں کو ریپرزینٹ کیا ہے، تو اور ملٹری کورٹس کے حوالے سے ان کا تجربہ بھی ہے، انہوں نے پچھلے جو ادوار تھا اس میں بھی ریپرزینٹ کیا تھا۔ صحیح سر، اسد عمر صاحب کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گی، یہ ان پر بڑی تنقید ہو رہی ہے کہ مشکل وقت میں انہوں نے پی ٹی آئی کا ساتھ چھوڑا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کا درست فیصلہ ہے، یہ وہ وقت ہے کہ اس وقت میں پیچھے ہٹا جائے؟ نہیں، میں تو نہیں کمنٹ کروں گا، ظاہر سی بات ہے وہ منجے پہ سیاستدان ہیں اور وہ چیزوں کو سمجھتے ہیں، کیا ان کو فیصلہ کرنا چاہیے تھا جو انہوں نے فیصلہ کیا ہے، تو one has to go with and respect his decision۔ میرا اپنے تھنکنگ کچھ اور ہو سکتی ہے، بٹ میرے پاس وہ وجوہات یا وہ انسائڈ انفارمیشن نہیں ہے جو اسد کے پاس یا علی زیدی کے پاس یا عمران اسماعیل یا دوسرے جو لوگ ہیں، فواد چودھری، ان کے پاس ہوگی۔ سو ہم اس حساب سے تو کرٹیسائز ضرور